رب العالمین نے فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان جاہلوں سے، تم نے مجھ سے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں اللہ کے حقوق میں کسی بندے کو شریک ہوتا دیکھوں اور چپ رہوں؟ تمہاری دھمکیاں اور تمہاری ترہیب مجھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، میں تم سے کیوں ڈروں؟ ادھر سے مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ میرے محبوب، اگر آپ نے بھی میرا محبوب ہونے کے باوجود اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک برداشت کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ یہ بگڑتے ہیں تو بگڑیں، ان کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں۔ آپ میری عبادت کیجئے، آپ وفا کیجئے، میں جزا دوں گا۔ میرے محبوب تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تجھ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں۔ الہ العالمین، میں نے تو وفا کا عزم کیا ہے، وفا کے راستے پر چلوں گا، استقامت کا مظاہرہ کروں گا، لیکن میرے معبود یہ عشق و محبت کا سفر مجھے تنہا کرنا ہوگا یا کچھ رفیق بھی ملیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے معبود تجھے تنہا کیوں چھوڑوں، رفاقت بھی عطا کروں گا۔ عرش پہ میں تیرا نگران ہوں، فرش پہ ابو بکر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں، عمر کو تیرا سپاہی بناتا ہوں، عثمان کو تیرا شاگرد بناتا ہوں، علی کو تیرا سپاہی بناتا ہوں۔ وہ دیکھیے سلمان آ رہے ہیں، بلال آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، خالد بن ولید آ رہے ہیں، عمرو بن عاص آ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں۔ یہ تیرا لشکر ہے میرے محبوب، فرش پہ تیرا لشکر ہے، عرش پہ میں اسے اپنا لشکر سمجھتا ہوں۔ تو ہجرت کرے گا تو یہ کندھوں پہ اٹھائیں گے، تو چندے کی اپیل کرے گا تو یہ سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑیں گے، تیری ازدواجی زندگی تنہائیوں سے گزرے گی تو یہ بیٹیاں قربان کریں گے، یہ بدر و احد میں جانے نثار کریں گے۔ میرے محبوب کل عرض پر کسی کے ساتھ کسی رضاکار نے اتنی وفا نہیں کوئی کی ہوگی جتنی تیرے رضاکار تجھ سے وفا کریں گے۔ صحابہ کو میں تیرا سپاہی بنا رہا ہوں میرے محبوب، یہ تیرا لشکر ہے، تیری تعلیمات کے عملی نمونے ہیں۔ تو دنیا کو سچائی کا سبق دے گا، ابو بکر صداقت کا تاج پہنیں گے۔ تو دنیا کو عدالت کا سبق دے گا، عمر عدالت کا تاج پہنیں گے۔ تیری تعلیمات کا عملی مظاہرہ کریں گے تیرے غلام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک خاتون رہتی تھی، آنکھوں سے معذور خاتون رہتی تھی۔ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا، سوچا معذور خاتون ہے، پتہ نہیں اس کے گھر کا کام کون کرتا ہوگا، چلے آئے۔ اس خاتون کے پاس آ کر کہنے لگے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لے سکتی ہیں۔ فرمایا تو جھاڑو پھیر دوں، حکم ہو تو پانی بھر کے لاؤں۔ وہ خاتون کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تجھ سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا تھا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ اسلام یہ ہے دوستوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا مجھے دیر ہو گئی، کل جلدی آؤں گا۔ نماز صبح پڑھتے ہی آ گئے۔
عرض کیا خاتون میں پھر حاضر ہوں. وہ خاتون کہنے لگی جزاک اللہ بیٹے، تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا ہے، وہ سارے کام کر گیا ہے. اگلے دن سوچا اس سے بھی پہلے آؤں گا، نماز تہجد کے وقت چلے آئے. اس خاتون کی خدمت میں آ کر کہنے لگے جھاڑو پھیر دوں، پانی بھر لاؤں. خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آ چکا ہے، وہ جھاڑو تو دے گیا ہے، پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے طے کر لیا آج نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے پہلے آ جاتا دیکھو تو یہ ہے کیا. ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں رات کا وہ مسافر، وہ درد مند مسافر پانی کی بھاری مشق لیے ہوئے آ گیا. کمان کی طرح جھکا ہوا تھا مشق کے بوجھ میں، پانی کے مشکیزے کے بوجھ میں کمان کی طرح جھکا ہوا تھا، لیکن پہچان نہ سکے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں کوشش کے باوجود نہ پہچان سکا، اس لیے کہ چہرے پہ اس نے نقاب ڈال رکھی، رات کے باوجود نقاب ڈال رکھی. وہ آپ نے سنا ہے نا نیکی کر، اس کو کہتے ہیں. عصر حاضر کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ اگر کبھی نماز پڑھنی جائے تو پڑھنی پڑ جائے تو ٹی وی کیمرہ مینوں کو ساتھ کے ہمارا فوج خاص طرح کا لے کر پھر نشر کرو کہ حضرت تو بڑے نمازی. میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم فرماتے ہیں پانی کا مشکیزہ گھروں میں ڈالا اور جانے لگے پانی کی مشق کنزوں پہ ڈال کر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے بڑھ کر میں نے اس کا دامن پکڑا، پوچھا کون ہے آپ؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کون ہے آپ؟ کوئی جواب نہیں ملا. تو تیسری مرتبہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ چہرے سے نقاب بھی ہٹا لیا اور فرمایا آپ ہیں کون؟ بولتے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب تو ہٹا لیا لیکن غور سے دیکھا تو لرزہ پر اندام ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا، اس لیے کہ جس کے چہرے سے میں نے بے تکلفی میں نقاب ہٹایا تھا اور تیز لہجے میں پوچھا تھا کہ تم کون ہو، وہ مدینے کا کوئی عام آدمی نہیں، جانشین رسول مقبول سیدنا ابو بکر صدیق تھے.